ویلکم بیک ناظرین. میں صدیق الفاروق صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. صدیق صاحب, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نواز شریف نے اداروں کے پیچھے چھپ کر جمہوریت پر حملہ کیا ہے, اور بابر اعوان صاحب نے نواز شریف صاحب سے استفسار بھی کیا کہ وہ بتائیں کیا انہوں نے ملک سے بھاگنے کے لیے معافی نامہ نہیں کیا تھا. دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو جیل میں تھے. پرویز مشرف نے ہی سی ایم ایچ کے سینئر ڈاکٹرز, میجر جنرلز اور جناب بریگیڈیئر ڈاکٹرز تھے جنہوں نے بیماری کی بات کی اور ان کو باہر بھیجا, سزائیں ویو کی. نواز شریف تو جیل میں تھے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں, وہ تو اٹکلا میں تھے. جنہوں نے آزاد رہ کر, میں یہ بات کر دوں, جنہوں نے بے نظیر کو اللہ بخشے, بے نظیر صاحبہ آزاد تھیں, اب چلی گئی تھیں اور 10 سال کے بعد آئی ہیں. چھوڑیں یہ کیا باتیں کرنے کی ہیں. لیکن آپ نے جو یہ بات کی ہے اداروں کے پیچھے چھپ کر, بابر اعوان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. میں اسے جانتا ہوں اسٹوڈنٹ لائف سے, چھوڑیں اس بات کو, لیکن ادارہ کیا سپریم کورٹ میں جانا کریڈیبلٹی نہیں, آپ لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں, ایک لمحہ میری بات سن لیں. دیکھیے, نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں پارلیمانی کمیشن بنائے, نہیں مانا گیا. پھر انہوں نے اپنا 20 تاریخ کو فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب میں سپریم کورٹ جاؤں گا, یہ بنا دیتے, پھر بھی نہیں بنائے. پھر نواز شریف سپریم کورٹ میں گئے ہیں. اگر ہم جب کہ پارلیمنٹ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہو, انہوں نے جو میجارٹی بنائی ہوئی ہے اپنے کولیشن پارٹنر سے مل کے, اس کی وجہ سے انہوں نے پارلیمنٹ کے کردار کو محدود کر دیا ہو, تو پھر ہم اس آئینی ادارے کے پاس نہ جائیں تو کہاں جائیں کہ نہ وہاں ہمارا باپ بھائی بیٹھا ہے نہ ان کا. وہ آزاد عدلیہ ہے. انہوں نے ایک انکوائری کمیشن مقرر کیا ہے, لوگوں سے جواب لے لی ہیں جو متعلقہ پارٹیاں ہیں, اس کے بعد وہ دیکھ کے فیصلے کریں گے. اگر اس کے باوجود یہ اداروں کے پیچھے چھپ کر حملہ کرنے کی یا یہ بات کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ توہین عدالت اور اس سے زیادہ جہالت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اسماعیل صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب نے 9 دن کا ٹائم دیا تھا اپنی تقریر میں. صبح تیسرے ہی دن چلے گئے وہاں پہ, پتہ نہیں کہاں سے ان کو کوئی اشارہ ملا, کچھ ہوا کہ جی فوراً پہنچے. کہاں سے اشارہ ملا؟ پتہ نہیں, کہیں سے ملا ہوگا. یہ اشارے تو آپ کو ملتے ہیں بھائی. صدیق صاحب نے ایک پروگرام میں مجھے بتایا تھا نا کہ یہ ایجنسیوں یہ اشارے کون کرتا ہے, مجھے تھوڑا سا ایجنسیاں کرتی ہوں گی. ایک لمحہ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات مان کے گئے ہیں کہ ان کی پارٹی کو ایجنسی نے بنایا, وہیں سے اشارے ہوتے ہوں گے. تو بہرحال جس نے بھی اشارہ کیا, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ 9 دن کیوں دیے تھے, why 9 and not 10, اور 9 دن دینے کے بعد 9 دن انتظار کیوں نہیں کیا, تیسرے دن کیوں چلے گئے. کوئی کچھ تو ہوگا نا, اتنی بڑی جماعت ہے, کوئی تو تھاٹ پروسیس چل رہا ہوگا نا. صدیق صاحب مجھے بول لینے دیں. صدیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ان کو بول لینے دیں. جی, میں کہہ رہا ہوں کوئی تو تھاٹ پروسیس چل رہا ہوگا, کوئی تو ایک پالیسی ہوگی آپ کی کہ 9 دن آپ نے دیے تھے, کچھ سوچ سمجھ کے دیے ہوں گے, کوئی مشاورت ہوگی کہ یار 9 دن اس لیے دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے تیسرے دن کورٹ چلے گئے, اس میں بھی کوئی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی ذہانت شامل ہو رہی ہوگی اس کے اندر. تو میں تو آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور کوئی چیز چیلنج نہیں کر رہا صدیق صاحب, میں اور کوئی چیز چیلنج نہیں کر رہا. میں اس وقت یہاں پہ وہ 5,000 روپے ٹیکس کی بات نہیں کر رہا. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 9 دن کیوں دیے تھے اور 3 دن میں کیوں گئے. صرف یہ معلوم بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا, سن لے آپ, میں جواب دیتا ہوں, چند دن, اور چند دن کے بعد میں جواب دوں یا نہ دوں. 9 دن سر, 9 دن, چند دن نہیں. میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ اگر 9 دن کی بات بھی ہو اور تیسرے دن بھی گئے ہیں, تو یہ ملک کی سلامتی کا, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر ملکی طاقت کے حوالے کرنے کی پیشکش کا, اور جو ممبئی اٹیکس کے بقول انڈیا کے جو ISI اور فوج میں لوگ ہیں انہیں ان کے حوالے کرنے کی, اور پاکستان کی مسلح افواج پر دہشت گردی کرنے کا الزام ہے. اس حوالے سے تو اگر اگلے دن بھی چلے جاتے تو بہتر تھا. نہیں صدیق صاحب, مطلب وہی والی بات ہے کہ بعد میں پتہ لگا, یہ بعد میں تو نہیں پتہ لگا صدیق صاحب, یہ تو اسی دن پتہ لگا تھا جب میمو ایک چینل کھلا تھا. آپ ایسی بات نہ کریں. اب جب قومی اتفاق رائے کی بات ہے, قومی مفادات کی بات ہے, تو عمران اسماعیل صاحب براہ کرم آپ اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش نہ کریں, قومی مفاد کی بات کریں. سر اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. ہم تو قومی مفاد کی بات کر ہی رہے ہیں. ناراض نہ ہو, ناراض نہ ہو صدیق صاحب, ناراض نہ ہو, پانی میری بات سنیں. ناک کا علاج کر ہی رہے قومی اتفاق کی بات, ہم تو ہے اسی لیے, ہم تو سارا کام ہی یہ کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے نکال کے دیا تھا میمو گیٹ اسکینڈل. آپ کے دماغ میں اور آپ کے ناک میں اسمیل ہوگی, ٹھیک کرائیں اسے. اچھا چلیں, یاسمین رحمان صاحب, یاسمین آپ کچھ کہنا چاہیے تھے؟
جی میں بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت 9 دن کہا، بہرحال وہ 3 دن میں جائیں یا 4 دن میں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ نیشنل اسمبلی کی یہ بات کرنا کہ جی نیشنل اسمبلی پہ ان کو اعتماد نہیں یا وہ افیکٹو نہیں ہے، ان کے اپنے 91 ممبرز بیٹھے ہیں تو وہ وہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی کو انڈرمائن کرنا اس ملک کے ووٹر کی توہین ہے، جنہوں نے یہ بات نہ کریں، کیونکہ آج پارلیمنٹ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈرمائن ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا؟ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ سے ڈرون اٹیک کے خلاف پاس کروایا بل، اس کے بعد ڈرون اٹیک انہوں نے سیکنڈ ڈے ڈرون اٹیک کیا، پھر ڈرون اٹیک کیا۔ اگر آپ کا اگر کوئی معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو آپ عوام کے سامنے رکھیں، اگر آپ کو مدد چاہیے تو مدد مانگیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اس معاہدے سے نکلنے میں۔ میں آپ سے الفاظ کہتا ہوں کہ اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے اور یو وانٹ ٹو ورک آؤٹ آف دس، پاکستان تحریک انصاف آپ کا ساتھ دے گی اس معاہدے سے باہر نکلنے میں۔ ہم ووٹ چاہیں گے، ہم لڑیں گے آپ کی جگہ۔ آپ بتائیں ہمیں کون سا معاہدہ ہے آپ کو روکتا ہے وہاں ڈرون اٹیک سے؟ اسٹیپس لیے گئے ہیں تو اس میں ڈرون اٹیکس کے اوپر تو کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا، آپ نے جو اسٹیپس لیے ہیں ان اسٹیپس کو اپریشیٹ کیا ہم نے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرون اٹیکس پہ کیوں نہیں اسٹیپ لیتے آپ لوگ؟ بڑا پازیٹیو بات یہ کہ اگر ابھی ٹائم میں اگر قومی سلامتی کی عالمین اگر ہم بات کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ ہم پریشان ہیں، جیسے کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ پریشان ہیں، تو اس میں تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیکرٹ معاہدہ ہے تو جی برنگ اٹ اپ۔ اگر ہو گیا، اگر غلطی سے ہو گیا، آپ سے پہلے سے ہوا تھا، آپ کے اوپر پریشر ہے، آپ خدا کے واسطے قوم کے آگے لائیں۔ میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ کیسے کر لیتے ہیں، عام آدمی بھی آ جائے گا آپ کی سپورٹ میں۔ آپ ہمت تو کریں، اتنا بڑا بجٹ ڈیفنس میں ہم دیتے ہیں، پھر آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ڈرون اٹیکس کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے سیکریٹ ایگریمنٹس آپ لوگوں نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ ڈرے نہیں یاسین صاحبہ، ڈرے نہیں، کھل کے باہر آئے، ہم نہیں کرٹیسائز کرتے آپ کو، آپ کھل کے باہر آئے، مدد مانگے کہ ہمیں مدد کرو اس ایگریمنٹ سے باہر نکلنے میں، ہم مدد کریں گے آپ کی۔ یہ پوری پاکستانی قوم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے، لیکن کم سے کم آپ کو ہمت پکڑے، دل پکڑے، گردہ پکڑے، سامنے آئے بولے ہو گیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، چلو آؤ مل کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم نے اس قوم کو بلڈ کرنا ہے نا، ہم نے اس قوم کو بلڈ کرنا ہے، کب شروع کریں گے؟ تو اس سے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہی ہے۔ مجھے اگر صوفیہ اجازت دے، اچھا صدیق صاحب بریک لے لیتے ہیں، پھر خواجہ صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لوں گی، آپ سے بھی لوں گی، میرے ساتھ رہیے ناظرین۔